بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اذان کے مسائل بیان کریں گے۔ اکثر لوگ اذان کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، اور ان کو اذان کی مسائل بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اذان کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ ویڈیو ضرور سن لے اور اس سے اذان کے مسائل یاد کر لے، تاکہ آپ لوگ یہ اذان کا طریقہ سیکھ لیں اور اذان خوبصورت الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ اذان اسلام کے اہم شعائر میں سے ایک ہے، جو نماز کے وقت کی اطلاع دینے اور مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کی کئی فقہی، شرعی اور عملی پہلو ہیں، جن سے متعلق کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ذیل میں اذان کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اذان کی تعریف کیا ہے؟ اذان ایک مخصوص الفاظ پر مشتمل اعلان ہے، جو دن میں 5 مرتبہ نماز کے وقت کے آغاز پر بلند آواز سے دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ اذان کی مشروعیت کب ہوئی؟ اذان دین اسلام کا شعائر ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے بعد اذان کا نظام قائم کیا۔ حدیث صحیح میں ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب، جس میں انہوں نے اذان کے کلمات سنی اور نبی علیہ السلام نے اس کو وحی کی تائید قرار دے کر حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں بھی اذان کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، پورا آیت ہے۔ اذان کے کلمات کون سے ہیں؟ اذان کے بنیادی کلمات درج ذیل میں حنفی، شافعی، حنبلی مذاہب میں تقریباً یہی ترتیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نمبر 2 اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، نمبر 3 اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور 2 بار حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور 2 بار حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ نماز فجر کے اذان میں ایک اور جملہ شامل کیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 بار ہے۔ اذان کے اہم مسائل کی طرف آئیں گے۔ اذان دینے والا مؤذن عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مسلمان ہونا یہ چاہیے، یعنی مسلمان ہو، مرد ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، یہ ضروری ہے۔ عادل اور ثقہ ہونا مستحب ہے، تاکہ اذان کے وقت پر لوگ بھروسہ کر سکیں، یعنی عادل آدمی ہو اور ثقہ ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو۔ عورت کی اذان درست نہیں، نماز کے لیے عورتیں اذان نہیں دے گی۔ نمبر 2 اذان کا وقت۔ اذان کا وقت کون سا ہے؟ اذان نماز کے وقت کے بعد دی جائے، سوائے فجر کے اذان کے، جو بعض اوقات وقت سے پہلے دی جاتی ہے، تاکہ لوگ سحری وغیرہ سے آگاہ ہو جائے۔ یعنی یہ 2 اذانیں ہوتے ہیں، فجر کی پہلی اذان اطلاع کے لیے اور دوسری اذان نماز کے وقت پر دی جاتی ہے، یعنی فجر کے وقت 2 اذانیں ہو جاتی ہے، ایک سحری اٹھانے کے لیے، دوسری نماز کے لیے۔ نمبر 3 قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ نمبر 4 اذان کی نیت۔ اذان دیتے وقت نماز کی اطلاع دینے کی نیت ہونی چاہیے۔ اذان کو کھیل یا مشغلہ نہ بنایا جائے۔ نمبر 5 اذان کا جواب دینا۔ اذان سننے والے پر جواب دینا مستحب ہے، یعنی مؤذن جو کہے سننے والا بھی وہی کہے۔
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر یہ کہا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ حی علی الصلاۃ پر، اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ نمبر 6 اقامت اور اس کے مسائل۔ اقامت اذان کے بعد نماز سے قبل دی جاتی ہے۔ اقامت بھی اذان کی طرح مخصوص الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن وہ مختصر اور تیز ہوتی ہے۔ اقامت کے دوران بھی سننے والے کو کلمات دہرانے چاہیے یا نہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ پر، یعنی باقی نماز اگر باقی اذان اگر کوئی دہرائے تو ٹھیک ہے، سوائے قد قامت الصلاۃ پر، جس کا جواب میں کہا جاتا ہے اقامہ اللہ ودامہ وادامہ۔ نمبر 7 اذان کے وقت گفتگو بند کرنا، یعنی اس وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اذان سننے کے وقت خاموشی اختیار کرنا یہ مستحب ہے۔ اذان کے دوران قرآن پڑھنا یا بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ اکثر لوگ اس میں تلاوت کرتے ہیں، اذان شروع ہو جاتی ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8 اذان کے بعد کی دعا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة یا محمد الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمود الذي وعدته۔ نمبر 9 اذان کے دوران حرکت یا بات چیت۔ اذان دیتے وقت مؤذن کو حرکت نہیں کرنی چاہیے، رخ بدلنا مستحب ہے۔ حی علی الصلاۃ پر دائیں اور حی علی الفلاح پر بائیں۔ اذان کا اعادہ۔ اگر اذان میں غلطی ہو جائے یا وقت سے پہلے دی جائے تو اذان کا اعادہ دوبارہ دینا ضروری ہے۔ اگر غلطی معمولی ہو، جیسے ایک کلمہ چھوڑ گیا، تو اسی کو مکمل کر دینا کافی ہے۔ مسجد کے باہر اذان۔ مسجد کے باہر مثلاً گھر، دفتر یا میدان میں اگر جماعت ہو رہی ہو تو وہاں اذان دینا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں اذان ہو چکی ہو۔ نمبر 12 اذان کا ترک کرنا۔ اذان کو بلا عذر چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ مستقل ترک کرنا شعائر اسلام سے بے اعتنائی کی علامت ہے۔ اذان کا جواب عورتیں بھی دے سکتی ہے۔ جی ہاں، عورتیں اذان کا جواب دے سکتی ہے، لیکن اذان یا اقامت کہنے کی اجازت نہیں۔ فقہی مذہب میں حنفیہ اذان و اقامت سنت مؤکدہ ہے اور جماعت والی نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اذان صرف نماز کا اعلان نہیں بلکہ ایک اسلامی شعار ہے، عبادت ہے، دعوت ہے۔ اس کے آداب، الفاظ، اوقاف اور شرائط کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس پر عمل کر کے مسلمان نہ صرف نماز کی پابندی کرتے ہیں بلکہ دین اسلام کی شناخت کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔